السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا علمی اور تحقیقی میدان چھوڑ کر تو بھاگ ہی چکا ہے، لوگوں کو بابی ہونے کے تانے دیتا ہے کہ تم لوگ اپنے بابوں کا دفاع کرتے ہو۔ اب دیکھیں خود اپنے باب اسحاق جعلوی کا دفاع کیسے کر رہا ہے۔ پہلے جب اس سے سوال ہوا کہ اسحاق جعلوی نے ختم نبوت کے بارے میں ایسا کچھ کہا ہے، تو اس کا جواب سنیں کہ اس نے اسحاق جعلوی کے بارے میں کہا کہ اس نے بلنڈر مارا ہے، اور اسحاق جعلوی کی جتنی بھی ویڈیو شیئر کی جائیں قادیانیوں کے خلاف، اس سے اس کا جو بلنڈر ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ابن عربی نے جو چول ماری، لوگوں پر فتویٰ لگانے کی بات آتی ہے تو اس کی زبان بہت لمبی ہو جاتی ہے، لیکن جب یہاں کفری عقیدہ کہ اس امت میں نبوت جاری ہے، کیونکہ مرزا کے استاد اسحاق جعلوی کا عقیدہ تھا کہ اس امت میں نبوت جاری ہے، پوسٹنگ نہیں ہو سکتی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں، ورنہ ویسا ہی کمال اور ویسی ہی ڈگری کے لوگ موجود ہوں گے۔ اور مثال بھی دے رہا ہے اسحاق جعلوی، جیسے بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن ان کی پوسٹنگ نہیں ہوتی، حکومت ان کو جاب نہیں دیتی، لیکن ایسے لوگ موجود ہوں گے۔ اور اس امت میں نبوت جاری ہے، اور یہ اس کو نبوت دائمہ کہنا چاہیے۔ یہ اسحاق جعلوی کا عقیدہ تھا، کفری عقیدہ، ختم نبوت کا ڈاکو تھا اسحاق جعلوی۔ خود مرزا نے بھی اس کا رد کیا، دیکھیں مرزا نے کن کلمات کے ساتھ اس کا رد کیا، آپ سنیں۔ اور یہی اعتراض قادیانیوں نے اٹھایا، اور مولانا اسحاق صاحب اس اعتراض کی وجہ سے قادیانیوں کو جواب دیتے ہوئے ٹینشن میں آگے، اور انہوں نے ایک ایسا غلط جواب دیا، ایسا غیر علمی جواب دیا کہ جو ان کے گھاٹے فٹ ہو گیا۔ اور اس کے لیے میں نے بڑے سخت جملے بولے تھے کہ قیامت تک بھی صابن سے آپ اس داغ کو دھوتے رہے نا، یہ داغ دھل نہیں سکتا۔ یہ بہت خطرناک کام ان سے ہو گیا، بلکہ خطرناک ہوا، جس سے ہماری کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ ہاں، یعنی ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، اے خطرناک گل ہے۔ ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی، ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں، نہ لوگوں کو کہ مینوں منو، یا اپنے بارے کہہ جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے۔ اے گل نہیں، اے ختم۔ یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری، مرتبہ، کمال سب موجود۔ امت فیض نہیں بند یار، نبوت دائما انہوں کہنا چاہیے، اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے۔ جو ابن عربی میں نے چول ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا، اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے، اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا، لیکن کوئی دعوے نبوت نہیں کر سکتا۔ اور وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم نے جواب دے دیا ہے کہ جناب قادیانی دے ہاتھ ایک اور بندوق تسی پڑھاتی ہے کہ تانوں ایک مجلس ہی فائر مارن۔ مولانا اسحاق صاحب کا بیان ہے یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ، سب کو پتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابن عربی کے دین میں پڑھیا کہ منصب نبوت ختم ہو گیا، کوئی ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں اب نبی ہوں، لیکن جو کوالٹیز ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ ان کی کوئی ویڈیو جو قادیانیت کے خلاف ہے نا جی، وہ ان کے اس بلنڈر کو دھو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، اور ابن عربی شاہی کوئی نہیں ہے، اس کی کتابوں میں وہ بکواسیات اور شرکیہ باتیں ہیں جن کا دفاع ہی ممکن نہیں ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب کا میں نے بتایا نا، ان کی ایک کمزوری تھی نا کہ وہ صوفیاء کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، حضرت معاویہ کے بارے میں ان کا ہارڈ سٹانس تھا۔ جو سٹانس ان کا حضرت معاویہ کے بارے میں تھا اس کا 100واں حصہ بھی اگر صوفیاء کے بارے میں ان کا ہوتا تو میں اللہ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء کے ایمان کے بھی وہ قائل نہ ہوتے جو کچھ صوفیاء کی کتابوں کے اندر لکھا۔ تو میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میرا اعلان برات ہے اس طرح کے تمام معاملات سے۔ تو یہ اس کے مقابلے پر قادیانیوں کے خلاف ان کی جتنی ویڈیوز بھی شیئر کروائی جائیں، یہ بلنڈر اپنی جگہ رہے گا۔ جی سن لیا ناظرین، مرزا مان رہا ہے کہ اسحاق جعلوی نے جو ہے وہ قادیانیوں کے ہاتھ میں ایسی بندوق دے دی ہے کہ وہ آپ کو سیدھے فائر مارے، اور یہ کفریہ جو ہے عقیدہ جو ہے یہ اسحاق جعلوی کا عقیدہ تھا کہ اس امت میں نبوت جاری ہے، اور یہ اسحاق جعلوی نے یہ عقیدہ ابن عربی صوفی سے لیا تھا۔ اور مرزا نے کہا کہ ابن عربی نے چول ماری۔ جب دوسروں پر فتویٰ لگانے کی باری ہے تو کفر کے فتوے، اور دوسروں کو کہتا ہے کہ وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے تھے، ان پر تو اس طریقے سے کہتا ہے، لیکن اپنے بابے کا جب نام آیا اور اپنے بابے کی باری آئی تو پھر بابا بچاؤ جو ہے وہ ایک تحریک شروع کر لی اس نے، اور کہنے لگا کہ ابن عربی نے چول ماری، اس کی وجہ سے اسحاق جعلوی صاحب جو ہے وہ بھی راہ سے ہٹ گئے اور وہ بھی ڈسیو ہو گئے، اسحاق جعلوی صاحب ڈسیو ہو گئے، اب لگاؤ کفر کا فتویٰ۔ ابن عربی کی وجہ سے اسحاق جعلوی نے یہ کفری عقیدہ بنا لیا یا کسی بھی وجہ سے، لیکن اب لگاؤ اسحاق جعلوی پر کفر کا فتویٰ اور کہو کہ وہ ختم نبوت کا ڈاکو تھا، جیسے دوسروں کے بارے میں زبان لمبی کرتے تھے۔ اب اپنا بابا بچایا جا رہا ہے۔ یہاں اس نے تفصیل کے ساتھ اسحاق جعلوی کے عقیدے کو کفریہ مانا ہے اور تسلیم کیا ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سن لیا، لیکن جب یہی سوال دوبارہ اس سے ہوا
تو اس نے یو ٹرن لے لیا. کہتا ہے اسحاق جعلوی نے کب کہا تھا کہ امت میں نبی آتے رہیں گے؟ وہ تو منصب نبوت کی بات تھی. اور پھر کیا خود ہی کہہ رہا ہے، جاہل آدمی خود کہہ رہا ہے کہ میں نے 50 منٹ میں اسحاق جعلوی کا رد بھی کیا ہے. اور رد کس بات کا کیا ہے؟ پھر اگر اس کا عقیدہ جو ہے وہ خراب نہیں تھا اور اس کفری عقیدہ نہیں تھا، 50 منٹ میں کیا رد کرتے رہے ہو؟ یعنی گھاس کھاتے رہے ہو یا عوام کو گھاس کھلاتے رہے ہو 50 منٹ میں؟ تو اسحاق جعلوی کے بارے میں اس نے یو ٹرن لے لیا، جیسا کہ آپ ویڈیو میں سن سکتے ہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی سوال نمبر 29 ہے، واصف بھائی کا پوچھنا ہے کہ آپ کے استاد مولانا اسحاق مدنی نے کہا ہے کہ نبی آتے رہیں گے، تو کیا یہ کفری عقیدہ نہیں ہے؟ نہیں جھوٹ بولا جی، آپ کو کسی نے بھی کہا، انہوں نے کہیں نہیں کہا نبی آتے رہیں گے، نعوذ باللہ. وہ تو قادیانیوں کے بارے میں اتنا ہارڈ سٹانس رکھتے تھے کہ کئی معاملات میں مجھے ان سے اختلاف ہے کہ وہ چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کے اوپر زبان نہیں اپنی کھولتے تھے، اور قادیانیوں کو وہ اتنا بدتر سمجھتے تھے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کہتے تھے سب سے بدترین مخلوق ہے وہ. حالانکہ میرے نزدیک قادیانیوں کو سمجھانا یہود و نصارہ کو سمجھانے سے آسان ہے، کیونکہ کم از کم وہ زبانی کلامی بریلوی دیوبندیوں کی طرح قرآن و حدیث کو مانے تو ہوئے ہیں نا. اور ہماری دعوت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. جو کہ میں نے چندے نہیں اکٹھے کرنے ہوتے، اس لیے میں پبلک کے سامنے وہ ان کو پروڈیوس نہیں کرتا. تو مولانا اسحاق صاحب نے کبھی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کیوں ایسی بات کرنی تھی؟ انہوں نے بات کی تھی وہ منصب نبوت کے اعتبار سے، وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، اور وہ ان کی بحث نہیں ہے، وہ ابن عربی کی بحث ہے، جو دیوبندیوں اور بریلویوں کا روحانی باپ ہے، اور بلکہ ان کو شیخ اکبر کہتے ہیں. تو ان کے جملوں سے ڈسیو ہو کر مولانا اسحاق صاحب نے ایک بات کی تھی. مولانا اسحاق صاحب تو بعد میں آئیں گے، پہلے تو بریلوی دیوبندی اور ان کا ابا کافر قرار پائے گا جو کچھ وہ بات انہوں نے کی ہے. رہ گیا میرا عقیدہ، تو میں نے مولانا اسحاق صاحب کا رد کیا باقاعدہ 50 منٹ میں. آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں رپلائی ٹو مولانا اسحاق آن ختم نبوت، تو میں نے مولانا اسحاق صاحب کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کیا. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. جی نیکسٹ. جی ناظرین آپ نے سن لیا. کہتا ہے کہ کب کہا اسحاق جعلوی نے؟ تو ایسا کہا ہی نہیں کہ نبی آتے رہیں گے. اس کا کیا معنی ہے؟ اسحاق جعلوی کے اس جملے کا کیا معنی ہے جس کا تم خود پہلے اپنی ویڈیو میں رد کر چکے ہو؟ کہ اسحاق جعلوی نے کہا کہ اس امت میں نبوت جاری ہے. نبوت جاری رہنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی آتے رہیں گے. اس امت میں نبوت جاری ہے، اور جو ہے وہ اس نبوت کو نبوت دائمہ کہنا چاہیے. اسحاق جعلوی مان رہا ہے، اور یہ اس کا عقیدہ تھا اسحاق جعلوی کا، جس کا انجینئر نے خود رد کیا تھا. لیکن دوسری بار سوال پر پھر اس کو یاد آ گیا کہ اپنا بابا بچانا ہے. اگر بابے پر کفر کا فتویٰ لگایا تو سارا منہج جاتا رہے گا. یہ رافضیت کا جو منہج کھڑا کیا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بغض لوگوں کے دلوں میں جو بھرا ہے، تو اسحاق جعلوی پر کفر کا فتویٰ لگا، اور لوگوں کو اگر پتہ چل گیا کہ اسحاق جعلوی نے ختم نبوت کا جو ہے وہ انکار کیا تھا اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا، یہ تو کام خراب ہو جائے گا. حالانکہ یہ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ یہ بات مان چکا ہے کہ اسحاق جعلوی کا یہی عقیدہ تھا کہ اس امت میں نبوت جاری ہے. اور اس نے کہا کہ ایسی بندوق دے دی قادیانیوں کے ہاتھ میں کہ آپ کو سیدھے فائر مارے. کیا معنی ہے ان باتوں کا؟ جب اپنی باری ہے تو یہی کہہ کہ بات جان چھڑا لینا کہ ایک بلنڈر مارا، ایک چول ماری، یہ کیا بات ہوئی؟ اب لگاؤ کفر کا فتویٰ. اب کیوں میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ اب بابا بچانا ضروری ہے. اگر بابا نہ بچایا تو پھر تو سارے کا سارا منہج جاتا رہے گا. یہ اس کی حالت ہے، لوگوں کو بابی ہونے کے تانے دیتا ہے. اور اب جب اپنی بات آئی حق اور انصاف کا، اس نے خون کر دیا ہے. اور کفری عقیدہ رکھنے والے اسحاق جعلوی جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس پر یہ کسی قسم کا اب کوئی جملہ کہنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ خود رد بھی کر چکا ہے اس کا. پھر ابن عربی صوفی پر کفر کا فتویٰ لگائے گا اس کے کفریات کی وجہ سے، تو اپنا بابا بھی جاتا رہے گا. کیونکہ جو عقیدہ ابن عربی صوفی کا تھا وہی عقیدہ اسحاق جعلوی کا تھا. کیونکہ اسحاق جعلوی نے وہ عقیدہ ابن عربی صوفی سے لیا تھا، جیسا اس نے خود کہا کہ ابن عربی نے چول ماری اور اس کی وجہ سے اسحاق جعلوی میرا بابا جو ہے وہ یعنی راہ سے بھٹک گیا، ڈسیو ہو گیا. اب یہاں پر ایک بات کہتا ہے، دیوبندی و بریلوی جو ہے ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ شیخ اکبر کہتے ہیں ابن عربی صوفی کو. اور تم خود مان چکے ہو کہ ابن عربی صوفی کی کتابوں میں ایسی ایسی کفریات موجود ہیں کہ جن کا دفاع ممکن نہیں ہے. ناظرین آپ سن لیں یہ کیا کہہ رہا ہے. اور ابن عربی تو شاہی کوئی نہیں ہے، اس کی کتابوں میں وہ بکواسیات اور شرکیہ باتیں ہیں جن کا دفاع ہی ممکن نہیں ہے. یعنی ابن عربی صوفی کی کتابوں میں ایسی کفریات موجود ہیں جن کا دفاع ممکن نہیں ہے. تو آج کیسے دفاع کر رہے ہو؟ دفاع ممکن ہی نہیں ہے اس کی کفریات کا. اگر ان کفریات میں سے اسحاق جعلوی نے بھی کفری عقیدہ لے لیا تو کیوں دفاع کر رہے ہو؟ اب دیوبندی بریلوی کیا سمجھے ابن عربی صوفی کو چھوڑو ان کو. تم تو کہتے ہو کہ میرے جیسا پلانٹ ارتھ پہ ہے ہی کوئی نہیں.
تو تم تو ان جیسے نہ بنو. اگر وہ اس کو شیخ اکبر کہتے ہیں تو تم ان سے مختلف رہو نا, تم اپنا فرق بناؤ ان سے, تم اپنا جو ہے ڈسٹینس بناؤ ان سے, کہ کہو میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. تم لوگ شیخ اکبر کو جو ہے ابن عربی شیخ اکبر کہتے ہو ابن عربی صوفی کو, تو میں تو نہیں کہتا ہوں. میں تو اس کو جو ہے یہ پہلے مان چکا ہوں اپنی ویڈیو میں, اور میں کہہ چکا ہوں کہ ابن عربی صوفی کی کتاب میں وہ کفریات موجود ہیں جن کا دفاع ہی ممکن نہیں ہے. اور اسحاق جعلوی نے یہاں تک بھی, اس نے انجینئر نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر جو ٹرانس اسحاق جعلوی کا, یعنی جو سختی اسحاق جعلوی کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی, اگر اس کا 100واں حصہ بھی صوفیہ کے لیے ہوتا, یعنی صوفیوں کے لیے ہوتا, تو وہ صوفیوں کے ایمان کا بھی قائل نہ ہوتا اسحاق جعلوی. یعنی وہ صوفیوں گمراہوں جن کو انجینئر خود مان چکا ہے کہ ان کی کتابوں میں کفریات موجود ہیں, جیسے ابن عربی صوفی جن کا دفاع ممکن نہیں ہے, ان سے 100 گنا زیادہ سخت تھا وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ظالم اسحاق جعلوی مجرم. یعنی ایک طرف یعنی صحابہ کرام پر 100 گنا زیادہ سختی, اور دوسری طرف جو ہے صوفیوں سے, الہادیوں سے دوستیاں اور ان سے جو ہے محبتیں. اور انجینئر خود مان رہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ کے لیے جو ٹرانس تھا نا اسحاق جعلوی کا, اگر اس کا 100واں حصہ بھی صوفیہ کے لیے ہوتا تو وہ صوفیوں کے ایمان کا بھی قائل نہ ہوتا. یعنی وہ صوفیوں کے ایمان کا بھی قائل نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسلم ہی سمجھتا تھا؟ معاویہ رضی اللہ کے ایمان کا قائل نہیں تھا. انجینئر خود یہ بات ڈکے چھپے الفاظ میں مان رہا ہے کہ اگر جتنی سختی اسحاق جعلوی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی ہے, اگر اس کا 100واں حصہ بھی اس نے صوفیوں کے لیے کیا ہوتا تو صوفیوں کے ایمان کا قائل نہ ہوتا. آپ اندازہ لگا لیں اس جملے کی سختی کا, آپ اندازہ لگا لیں ان کے اس بغض صحابہ کا, آپ اندازہ کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود مان رہا ہے کہ اسحاق جعلوی کی اس کی ابن عربی کی کتابوں میں جو ہے وہ کفریات ایسی موجود ہیں جن کا دفاع ممکن نہیں ہے, اور اب اس کا دفاع بھی کر رہا ہے. اب خود ہی اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا ہے. اس کو اب دیوبندیوں بریلویوں کو کہتا ہے اس پر فتویٰ لگاؤ, اور تم تو مان چکے ہو, تم تو مانو, تم تو اپنے باب اسحاق جعلوی کو بھی مانو کہ وہ کفری عقیدے پر اس کی موت ہوئی ہے. تم کسی کے پیچھے کیوں چھپتے ہو؟ تمہارے نزدیک تو دیوبندی بریلوی سارے ہی گمراہ ہیں نا. کبھی ان پر ناسبیوں کا فتویٰ لگا دو, کبھی ان کو کچھ فتویٰ لگا دو. تم ان کو چھوڑ دو. وہ ابن عربی صوفی کے علاوہ کون سے تمہارے نزدیک ہدایت پر تھے, ان کو تو ایک سائیڈ پر رکھو. لیکن تم بتاؤ کہ جب تم ابن عربی صوفی کے بارے میں مان چکے کہ اس کی کتابوں میں کفریات تھی جن کا دفاع ممکن نہیں تھا, تو ان کفریات میں سے اگر اسحاق جعلوی نے کفری عقیدہ لیا ہے تو اسحاق جعلوی پھر کفریات پر کیوں نہیں مرا؟ اس کا جواب تم نے دینا ہے.